علمی پوائنٹ نمبر 5. اب جناب اگلا اعتراض آ جاتا ہے. شیطان آپ کو پتا ہے بہت بڑا استاد بھی بہت بڑا ہوتا ہے, جو گمراہی پر چلا رہے شیطان کو چھوٹا استاد تو نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی بالکل ساری باتیں ٹھیک ہیں, وفات تک بھی ثابت ہو گیا, لیکن خلفائے راشدین سے ثابت کریں. عبداللہ بن عمر کو خلیفہ راشدین میں سے تو نہیں تھے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, حدیث میں تو ہے خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا ہے. عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو بچے تھے اس وقت, ان کو کیا پتا. حالانکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل صالح, عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. حضور اس کو مرد کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ کہہ رہے ہیں بچے تھے. مت ماری جائے جب کسی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابن عباس کی عمر 13 سال تھی اور عبداللہ بن عمر کی عمر 15 سال تھی. رجل صالح. اور ذخیرہ حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں وہ روایت کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جو بچے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے, تو خلفائے راشدین سے پھر میں وہی بات کروں گا, میں پھر سولوشن اینڈ پہ ہوں, یہ مسئلہ بھی حل کروں گا. دل بے ایمان تے اجتا ٹیر, جدھر تک لے کے جاؤ گے اتنے تک جاؤں گے, لیکن پھر آخر میں جو میں نے ڈیمانڈ کرنی ہے نا وہ بھی پھر پوری کرنی ہوگی انشاءاللہ. تو اب سنیے خلفائے راشدین سے بھی. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عطا بن ابی رباح, جن کے بارے میں امام حنیفہ نے کہا میں نے اس سے افضل شخص روئے عرض پہ کوئی نہیں دیکھا, اور حقیقت بات ہے, بہت متقی پرہیزگار امام. انہوں نے حدیث روایت کی ہے سنن الکبرى بہیقی میں سے ہی سند کے ساتھ, پیج نمبر 73 اور جلد 2 میں. وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کو دیکھا کہ نماز کے شروع میں اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھ کر وہ رفع الیدین کرتے تھے. جب نماز مکمل ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا رفع الیدین کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے, کیونکہ مسئلے تو اس وقت خراب ہونا شروع ہو گئے تھے تابعین میں, وہ میں بتا دیتا ہوں. آج میں وہ ٹروتھ بھی ریویل کروں گا کہ یہ بدعت شروع کیسے ہوئی ہے, اور یہ بدعت کا لفظ چونکہ امام بخاری نے استعمال کیا اس لیے میں بھی استعمال کر رہا ہوں, اور یہ میری اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے, اگر کوئی ایگری نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی. رفع الیدین کو چھوڑنے کو جو میں نے بدعت کہا, یہ شروع کیسے ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر سے پوچھا کہ یہ آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی, وہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے, خلیفہ راشد اول, پہلے خلیفہ راشد, اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے. لے جی خلیفہ راشد پہلے. اب آ جائیے جناب چوتھے خلیفہ راشد. ویسے تو الگ الگ بھی سب سے مل جاتی ہیں, لیکن میں بات ہی کنکلوڈ کرتا ہوں. سیدنا و مولانا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مولا سے مراد دلی محبوب, جیسے ہم اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا. حدیث متواترہ ہے یہ, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے. تو مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں, پہلے تین ویسے ہی کور ہو جائیں گے الحمدللہ. اس لیے میں نے اپنے پمفلٹ پہ بھی یہ حدیث ڈالی ہے. میں نے حضرت ابوبکر صدیق والی نہیں ڈالی کیونکہ وہ مین سٹریم والی بک میں نہیں تھی, اور یہ بھی آج میں ٹروتھ ریویلڈ کر رہا ہوں کہ کتب ستہ میں خلیفہ راشد صرف ایک حضرت علی ہیں جن کی رفع الیدین والی حدیث ہے. باقیوں کی تو حدیث ہے مختلف ٹاپکس پہ, لیکن اس ٹاپک پہ نہیں ملتی. اور وہ جامعہ ترمذی میں 3423, ابی داؤد 744, سنن ابن ماجہ 864. سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اللہ اکبر کہتے, پھر رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے, پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوتے, دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے یعنی 2 رکعتوں کے بعد تب بھی رفع الیدین کرتے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہوئی حالت میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے, لیکن وہ میں نے بتایا انس ابن مالک سے جز رفع الیدین میں ثابت ہے کہ وہ کرتے تھے, لہٰذا یہ جائز ہے, اس پر ہم بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. افضل یہی ہے کہ نہ کیا جائے. اب جز رفع الیدین میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ امام بخاری کا ویژن, میرا تو ویژن پہلے تھا, امام بخاری کے ویژن کے ساتھ میرا ویژن میچ کر گیا کہ امام بخاری نے 122 حدیثوں والی جب جز رفع الیدین لکھی تو آپ کو پتا ہے پہلی حدیث کس شخص سے لی, مولا علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ مسئلہ میں ایسے ہی ٹھوک دیا نا, خلفائے راشدین تو ثابت کرو, تو پہلے انہوں نے مولا علی کی حدیث لی تاکہ ادھر ہی مسئلہ ختم ہو جائے کہ جب سیدنا علی جو اتنے بڑے امام علم کے, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 639 نمبر کہ جرابوں موزوں پر مسح کے بارے میں اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کی مدت کیا ہے, تو اما عائشہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, وہ سب سے بڑے عالم ہیں, وہ رسول اللہ کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے, وہ تمہیں بتائیں گے یہ مسئلہ. تو انہوں نے بتایا کہ مقیم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن اور 1 رات اور
مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات موزوں پر مسح کی مدت مقرر فرمائی. یہ وہ ہیں حضرت علی، علم کا پہاڑ. تو امام بخاری نے پہلی حدیث لی سیدنا علی سے، اس کے بعد امام بخاری کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ سنے. پہلی حدیث کے بعد ان کے کامنٹس. امام بخاری فرماتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 صحابہ سے مجھے احادیث پہنچی ہیں. اب یہ آج ایک بندے نے چوہا چھوڑا جی 17 تو باقی پھر نہیں کرتے ہوں گے، مت ماری جائے کسی کی. تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ ایک صحابی سے حدیث ہے کہ نبی کو وہاں پر فوت کیا جاتا ہے جو اس کا پسندیدہ مقام ہوتا ہے، اور اس کے راوی صرف سیدنا ابوبکر صدیق ہے. لہٰذا اس کا مطلب ہے باقی تمام صحابہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوں گے کہ حجرہ عائشہ میں دفن کیا جائے. یہ مطلب ہے وہ حدیثیں ہوتی چاند صحابہ سے روایت ہے، اور ذخیرہ حدیث کا تقریباً 70% 7 صحابہ سے روایت ہے. وہ میں نے اس لیکچر میں بتایا ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑتا حدیث کا فتنہ. وہ 7 صحابہ کون سے ہیں؟ یہ بالکل عجیب و غریب، دل بے ایمان تو اجتا ٹیر. تو وہ کہتے ہیں 17 صحابہ سے مروی ہے کہ وہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، یعنی 17 تو ہمیں پتہ ہے، ہم تو کہتے ہیں آپ ایک بتائیں نا، ہم تو 17 کو بتا رہے ہیں نا، ان کی روایتیں موجود ہیں. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں، صحابہ کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. پھر انہوں نے بتا دیا وہ کون کون سے ہیں جن سے ان تک حدیثیں پہنچی ہیں. ابو قتادہ، ابو اسید، محمد بن مسلمہ، سہل بن سعد، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، عبداللہ بن زبیر، مالک بن حویرث، ابو الموسیٰ اشعری، ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سارے صاحب دیکھیں کتنے بڑے بڑے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس بھی شامل ہیں. اللہ اکبر. پھر وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم تک روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، پس اس راوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی مستثنا نہیں کیا. کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو رفع الیدین نہ کرتا ہو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. یہ اس کی بات ہو رہی، پہلے رفع الیدین کی نہیں. اہل علم کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں کہ اس نے رفع الیدین نہ کیا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بڑی تعداد رفع الیدین کی احادیث کو روایت کرتی ہے. اسی طرح علماء مکہ، علماء حجاز، علماء عراق، علماء شام، علماء بصرہ، علماء یمن، لیکن کوفی نجدیوں کا نام نہیں لیا انہوں نے. ان کی بڑی تعداد، اور یہ نجدی میں جو کہہ رہا ہوں مسئلہ نمبر 67 ریکارڈ کروا چکا ہوں، بخاری اور مسلم سے ثابت کیا کہ اہل کوفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کو نجد فرمایا تھا، جہاں سے شیطان کا سینگ نکلا. اور اہل خراسان کی ایک بڑی تعداد سے مروی ہے، ان میں سعید ابن جبیر، عطا بن ابی رباح، مجاہد، قاسم بن محمد بن ابی بکر، دیکھیں سالم بن عبداللہ بن عمر، عمر ابن عبدالعزیز، ابن سیرین، طاؤس، مکحول، عبداللہ بن دینار، نافع، عبید اللہ بن عمر، حسن بن مسلم، قیس بن سعد، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں تابعین جو یہ رفع الیدین کرتے تھے. آگے پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک بھی رفع الیدین کرتے تھے، اور ان کے تمام شاگرد بھی رفع الیدین کرتے تھے. اہل بخارا کے محدثین عیسیٰ بن موسیٰ، کعب بن سعید، محمد بن سلام، عبداللہ بن محمد، یہ تمام کے تمام لوگ رفع الیدین کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر الحمیدی، علی بن عبداللہ المدینی، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جو رفع الیدین کے بارے میں ہے حق مانتے ہیں اور ان کو روایت کرتے ہیں اور اسی پر ان کا عمل ہے. پھر وہ حدیث لے کے ہیں دوسرے نمبر پر وہی حدیث عبداللہ بن عمر والی جو میں کہتا ہوں تمام حدیث کی کتابوں میں پہلی حدیث ہے. لیکن امام بخاری نے بڑے طریقے سے پہلے کہا کہ حضرت علی کا نام لکھوں تاکہ یہ مسئلہ ٹھپا جائے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لہذا الحمدللہ اب یہ ہمارا جو بڑا ٹاپک تھا کور